کیا یہ طریقہ کار ہے پی آئی اے کو چلانے کا, مینج کرنے کا, پرائیویٹائز کرنے کا؟ پہلا قدم ہی غلط. پی آئی کے پرائیویٹائزیشن کے طریقہ کار میں اس سے بہتر ہو سکتا تھا, خاص طور پہ جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پورے وثوق کے ساتھ اناؤنس کی گئی لاسٹ ایئر, تو میرے خیال میں 2 پرائیویٹ فرمز کو ہائر کیا گیا تھا. ایک نے پی آئی کی ریسٹرکچرنگ کرنی تھی اور اس کو تیار کرنا تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے, اور غالباً انہی کے دائرہ کار میں یہ بھی تھا کہ وہ اچھے بڑے موسٹ پرابلی انٹرنیشنل انویسٹرز کو لے کے آئیں گے. اور ایک اور فرم کے ذمہ یہ کام تھا کہ انہوں نے کمیونیکیشن ایفرٹ ایسا کرنا ہے کہ انویسٹرز کو لایا جا سکے. تو غالباً یہ دونوں چیزیں اس طریقے سے نہیں ہو پائیں جیسا کہ پلان کیا گیا تھا, اور میرے خیال میں ایک یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ کل جو تھی بیڈ توقع سے بہت ہی نیچے آئی. مجھے یہ سمجھا دیجیے گا مشرف صاحب, مجھے یہ سمجھا دیجیے گا پرائیویٹائزیشن کمیشن اس ساری صورتحال میں کدھر تھا؟ کیونکہ اگر اس سے پہلے جن لوگوں نے بڈ کرنے کے لیے اپنے ڈاکیومنٹ جمع کروائے تھے وہ تو وہ لوگ تھے جن کا تعلق ایویشن انڈسٹری سے تھا. جو لاسٹ بڈر ایک اکلوتا بڈر, اس نے بھی 85 بلین کے بجائے 10 بلین کی بولی لگائی, اور 10 بلین کی بولی اس نے لگائی جس کا ایویشن انڈسٹری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. اس سے پہلے کچھ لوگوں کے ڈاکیومنٹس, کچھ کمپنیز کے ڈاکیومنٹس ہی اس بیسس کے اوپر ریفیوز کیے گئے تھے کہ وہ ایویشن کی انڈسٹری سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. تو یہ کدھر سے آ گئے؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو یہ سول بڈر کل تھا وہ ان کا ایویشن سے تعلق نہیں تھا, اور جتنی انہوں نے بیڈ کی رقم اناؤنس کی اس سے بھی لگتا ہے کہ ان کا کوئی سیریس انٹرسٹ پی آئی اے جیسی کمپنی کو لینے کا اور اس کو چلانے کا غالباً نہیں تھا. اب یہ بات آپ کے سوال کے اندر جو دوسری بات ہے کہ کیا اچھے بیڈرز کو پہلے آگے تک ان کا انٹرسٹ کیوں برقرار نہیں رکھا جا سکا, تو میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن پروسیس جو ہے وہ جیسا پلان تھا شروع میں اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکا, اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے ایشوز تھے جنہوں نے ایک وقت کے ساتھ جو بڑے انویسٹرز آ سکتے تھے وہ ان کا انٹرسٹ جو تھا ختم ہوتا گیا. اب یہ آپ کی بات درست ہے کہ کیا اس پروسیس کو پھر پایا تکمیل تک لے جانا چاہیے تھا یا اس کو دوبارہ سے روک کے دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں اچھے انویسٹر نہیں مل رہے تو پھر اس کو لاجیکل کنکلوژن میں لے جانے کا کوئی فائدہ تھا یا نہیں تھا. یہ بات لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے پلان کیا گیا تھا اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. کس طرح سے پلان کیا گیا تھا اور ایگزیکیوشن کے اندر کیا کمی آئی؟ یہ جو گیپ ہے یہ کدھر ڈیولپ ہوا؟ وائی؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ پبلک نالج میں انفارچونیٹلی انفارمیشن شیئرنگ اتنی زیادہ ابھی تک نہیں ہوئی کہ اس میں آپ کو کوئی حتمی رائے دے سکوں. لیکن میرا جو یہ بات کہنا ہے کہ پلان یہ تھا کہ بڑے انویسٹرز کو لایا جائے گا. پی آئی اے کو جب ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا گیا اور اچھی آئی تھنک رسپیکٹیبل سم آف ان کو کانٹریکٹ اماؤنٹ بھی اس میں دیا گیا, تو ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس کمپنی کو جس کے مسائل تھے اس کو ریسٹرکچر کرنا تھا اور اس کو ایسے طریقے سے کلین کرنا تھا کہ انویسٹرز آ سکیں اس میں. اگر اس میں لیگیسی ایشوز کو کمپلیٹلی ڈیفائن نہیں کیا جا سکا, غالباً اگر اس کے اندر انویسٹرز کے جو سوالات تھے ان کے کنسسٹنٹ جواب نہیں دیے جا سکے, اگر گورنمنٹ کی پالیسی کنسسٹنسی کے اوپر سوالات آئے اور ان سب وجوہات کی وجہ سے انویسٹرز جو تھے وہ یکے بعد دیگرے مطلب اس راستہ چھوڑتے گئے اس پرائیویٹائزیشن پروسیس کا, تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جیسا اوریجنلی پلان تھا اور اس کا ایمبیشن تھا ویسے طریقے سے پروسیس ایگزیکیوٹ نہیں. So my question is, آپ نے فرمایا کہ پبلک ڈومین کے اندر بہت ساری ابھی انفارمیشن نہیں ہے, اس لیے یہ جو بیچ میں لیپس آیا ہے یا بیچ میں جو گیپ آیا ہے اس کی طرف پراپر نشاندہی نہیں ہو سکتی. لیکن کل یہ پبلک کے اندر پبلک کے سامنے بیڈنگ کرنے کا پرپز یہی تھا نا کہ زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو, چیزیں سب کے سامنے کھل کر آئے, اور اگر تو سارے پروسیس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں تھی تو کیا اکیلے بیڈنگ کے اندر ٹرانسپیرنسی کافی تھی؟ غالباً سارے پروسیس کے اندر انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, اسپیشلی جب ایسی سچویشن میں آپ پرائیویٹائز کریں کہ جہاں پر بہت سارے سوالات ہیں,
بہت سارے انڈیفائنڈ ایشوز ہیں. فار ایگزامپل اگر میرے علم میں اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ پی آئی اے کے اکاؤنٹس جو بنائے گئے تھے وہ کیا ان کے بارے میں کوئی سوالات آئے, اس کے جو لیگیسی ایشوز ہیں ان کے بارے میں سوالات آئے, پی آئی اے کی امپلائیز کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی اور ان کے ساتھ انویسٹر آ کے کیا فیصلے کر سکے گا, کیا اس پہ کمپلیٹ انفارمیشن اویلیبل تھی. تو یہ والے سوالات جو ہیں ان کا جواب اگر اچھے کمیونیکیشن کی فارم میں دیا جاتا تو انویسٹر جو تھا اس کو آنا چاہیے تھا. ایک اور بات دیکھیں, یہ بھی ایک چیز یہ میرے خیال میں بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ انڈر لاٹ آف کنسٹرینٹ ہو رہی ہے. اس کے جو چند سال پچھلے گزرے وہ پی آئی اے کے لیے اچھے نہیں تھے. یورپین سیکٹرز پہ پی آئی کی پروازوں پہ پابندی لگ گئی, اس کے علاوہ کئی مسائل کا پی آئی اے شکار ہوئی. یہ آپ کس سال سے شروع کی بات کر رہے ہیں مشرف صاحب, کس سال سے ایگزیکٹلی یہ شروع ہوا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے نہیں تھے پچھلے کچھ سال؟ مطلب اگر آپ پچھلے 5 سال دیکھیں تو ان کے اندر جو ریسنٹ میموری ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں کہ پی آئی اے کی جو ریپوٹیشن تھی ایز این ایئر لائن اس نے کافی ڈیمیج ہوئی. اس میں ایسا تھا کہ پہلے بھی ریپوٹیشن وقت کے ساتھ ساتھ اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن پچھلے 5 سال میں جو یورپین سیکٹر پہ پابندی لگی اور اس پہ فلائٹس بحال نہیں ہو سکیں, پائلٹس کی ٹریننگز کے ایشوز کو مس ہینڈل کیا گیا, اور اس طرح کی جو آئی تھنک میڈیا کے اندر جو سرور صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, آپ اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں, یا ارشد ملک صاحب جب آئے تھے اور معاملہ کنٹروورشل ہو گیا تھا, یا آپ تب کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے جنہوں نے کہا کہ پی آئی اے تو ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم 1 روپے پہ بھی اس کو بیچ دیں گے. تو اگر آپ دیکھیں پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور آپ کنسسٹنٹلی اس کمپنی کو رن ڈاؤن کر رہے ہیں بائی یعنی جو بڑے رسپانسبل لوگ ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر جب آپ اس کو بڈنگ پروسیس میں لے کے جائیں گے تو آپ کو ایک ایفرٹ کرنا پڑے گا کہ آپ انویسٹر کو بتا سکیں کہ یہ کمپنی جو ہے اس کے اندر ابھی بھی اتنے اچھے مطلب فیکٹرز ہیں کہ اگر آپ انویسٹ کریں تو اس کو پروفٹ ہو سکتا ہے.